بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا اور بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے کہ تم ان بتوں کے آگے جھکتے رہتے ہو؟ یہ تو عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے، ہمارے تو باپ دادا بھی انہی بتوں کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں۔ حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں، تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ اور سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں دیکھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب بت پرست اپنے سالانہ میلے پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور اپنی کلاڑی سے سارے بت توڑ ڈالے، اور پھر ایک بڑا بت تھا، اسے نہیں توڑا اور اپنی کلاڑی اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا ہے اور یہ کلاڑی بت کے کندھے پر کیوں رکھی تھی؟ اس لیے کہ ان لوگوں پر ان بتوں کی بے بسی ظاہر ہو اور یہ ہوش میں آئے کہ ایسے بے بس خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ وہ لوگ جب میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی ادھر ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہے، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے امراء کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہونے لگی، تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بڑا بت جس کے کندھے پر کلاڑی ہے، اسی سے پوچھو نا کہ یہ کام کس نے کیا؟ وہ بولے، مگر وہ تو بول نہیں سکتے۔ اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے اور فرمایا، جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے تو پھر تف ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ قرآن مقدس پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 5 میں یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔